الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ حضرات کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے، چونکہ یہ جو مہینہ ہے بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اس مہینے کے فضائل آپ حضرات کے سامنے رمضان سے پہلے ہی رکھ دیے گئے اور بیان کر دیے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلا۔ بندے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں اپنی نیکیاں اللہ رب العزت کو دکھائے، اچھے کام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ روزوں کا جو مقصد ہے، اس مہینے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہو کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، جتنی نیکیاں کرنا ہو کر، جتنی بھلائیاں کرنا ہو کر، جتنے اچھے کام کرنا ہو کر، اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، اور شر کے طالب پیچھے ہٹ۔ گناہوں کے کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پیچھے ہٹ، نیکیوں کے کرنے والے سے کہا جا رہا کہ وہ آگے آئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلائے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزارنے کا ہے کہ ایک مہینہ اس طرح کی تربیت کریں گے، اس طرح کی ٹریننگ لیں گے تو باقی پورا سال گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوگا۔ گناہوں کی قسمیں روزے کی 3 قسمیں عام طور پہ بتائی جاتی ہے، ہر سال سنائی جاتی ہے۔ پہلی قسم روزے کی جو بتائی جاتی ہے، سبھی رکھتے ہیں کہ ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جیسے سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ بھی ایک روزہ ہے، لیکن یہ روزہ عوام کا روزہ ہے، عام لوگ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو روزہ ہے وہ خواص کا روزہ ہے، اللہ والوں کا روزہ ہے۔ وہ روزہ کیا ہے کہ وہ روزے میں کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ آنکھ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، ہاتھ کو، کان کو، جسم کے جتنے اعضاء ہیں سارے کے سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ روزہ ہے، یہ اللہ والوں کا روزہ ہے۔ یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ صرف ہم اپنے منہ کو
منہ میں لقمہ جانے سے اور پانی نیچے اترنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس وجہ سے کھاتے نہیں پیتے نہیں، تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس وجہ سے ہم اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس وجہ سے ہم اپنے کان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس لیے زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس لیے جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس لیے غیبت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی اس لیے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ بھی ایک روزہ ہے، یہ اللہ والوں کا روزہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب تک ہم روزے رکھتے آئے ہیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے آئے ہیں، یہ کوشش ہونی چاہیے اس رمضان میں کہ ہم روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اور اللہ کا حکم ٹوٹنے والی جتنی چیزیں ہیں، جن حرکتوں سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، جن کاموں سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے دل کو اللہ کے غیر میں مشغول ہونے سے بھی بچائیں، ہم اپنے دل کو اللہ کے غیر میں مشغول ہونے سے بھی بچائیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے، یہ انبیاء کرام کا روزہ ہے، یہ صدیقین کا روزہ ہے۔ وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں بس اللہ ہی اللہ ہو، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اگر کوئی چیز چھائی ہوئی ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ ہو، غیر اللہ کی طرف ان کا ذہن نہ جائے، لوگوں کی طرف ان کا ذہن نہ جائے، کھانے پینے کی طرف ان کا ذہن نہ جائے، مخلوق کی طرف ان کا ذہن نہ جائے، ان کا دل کسی اور میں نہ اٹکے، صرف اور صرف اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس کے کلام کی تلاوت میں، اور اس کی عبادت میں، اور اس سے مناجات میں، اس کے ساتھ دعاؤں کے مانگنے میں، اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے میں ان کے دن رات گزریں، یہ کوشش وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک روزہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں رمضان کتنے آئے اور چلے گئے، کتنے رمضانوں کی ہم نے صحیح معنی میں قدردانی کی، جبکہ ایک رمضان کی اگر صحیح معنی میں قدردانی کر لیں تو میرے دوستو ہماری اپنی زندگی کا سودا ہو جائے گا اور ہماری اپنی بگڑی بن جائے گی۔ تو ہم سے کتنی ناقدری ہوئی۔ رمضان کے مبارک مہینے کی جو قدردانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اس کا بدلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والا ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے واسطے رکھتا ہے اور بندے کو روزے کا صلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بندے کو روزے کا صلہ میں خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ تو یہ روزے کا صلہ ہے، تو معمولی بہانے سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے اپنے دوستوں میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، متعلقین میں اگر کوئی روزہ ایسے ہی چھوڑتے ہیں ان کو ترغیب دلانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اللہ نے رمضان ہم کو دیا ہم گنہگاروں کو اس لیے کہ ہم روزہ رکھیں ہماری بخشش ہو جائے، ہم روزہ رکھیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اس وجہ سے ہم اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا۔ اب اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے تو یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ جب رمضان کی ناقدری ہوگی تو پھر اس کے بعد میں رمضان ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے سنایا گیا کہ ایک یہودی تھا، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد میں اس یہودی کے پڑوس میں ایک مسلمان رہتے تھے، انہوں نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو یہودی تھا، کافر تھا اور مشرک تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا اور تجھے جنت کیسے مل گئی؟ تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رمضان کی قدردانی کی تھی، رمضان کا احترام کیا تھا، احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت کو میری ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت میں مجھے کلمے کی توفیق دی، کلمہ پڑھ کے میں مرا، اس وجہ سے آج میں جنت میں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ احترام کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نوجوان بیٹا رمضان کے مبارک مہینے میں راستے میں سڑک پہ گھومتے ہوئے کچھ کھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اپنے بچے کو کہ وہ سڑک پہ چل رہا ہے، کچھ کھاتے ہوئے جا رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا،
اس کو برا بھلا کہا، اس سے کہا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں مسلمان کھاتے پیتے نہیں ہیں، تجھے اگر کھانا ہی ہے تو گھر میں چپ کے کھا، اور سڑک پہ کھا رہا ہے سب کو دکھاتے ہوئے، روزے داروں کو دکھاتے ہوئے، یہ رمضان کی ناقدری ہے، ایسا مت کر، ان کو تکلیف ہوگی، ایسا مت کر۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ میرا ڈانٹنا اور اس کو برا بھلا کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے مرتے وقت میں مجھے کلمے کی توفیق دی، کلمہ پڑھ کے میں مرا، کلمہ پڑھ کے مرنے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی حالت میں مرا، جس کی وجہ سے آج میں جنت کے مزے لے رہا ہوں۔ ایک یہودی ہے، رمضان کا احترام کرتا ہے، رمضان کی قدردانی کرتا ہے، اور احترام کی اپنے بچے کو تلقین کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو مرتے وقت میں کلمے کی توفیق ملتی ہے، کلمے کے ساتھ جاتا ہے، ایمان کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، اسلام کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، اور وہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ تو ایک ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور مومن اگر وہ رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کرے تو پھر میرے دوستو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں۔ رمضان کی ناقدری کیا ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے کی قدردانی یہ ہے کہ روزہ رکھے، قدردانی یہ ہے کہ تراویح پڑھے۔ کتنے ایسے ہیں جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں تراویح کے موقع پہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں تراویح کا موقع ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے اور وہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اور ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان اس لیے نہیں دیا کہ ہم سڑکوں پہ گھومیں، اس لیے نہیں دیا کہ بازاروں میں گھومیں، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کو کمائی کا سبب اور ذریعہ بنا لیں۔ یہ مہینہ کمائی کا ہے، لیکن پیسوں کی کمائی کا نہیں ہے، نیکیوں کی کمائی کا یہ مہینہ ہے۔ اس کو نیکیوں کے کمانے میں لگانا چاہیے، بلکہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ 11 مہینے ہم نے دنیا کے پیچھے لگا دیے، دنیا کمانے میں لگا دیے، روپیہ پیسہ کمانے میں لگا دیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے واسطے ہم وقف کر دیں، ایک مہینہ مسجد آ جائیں اور مسجد میں ڈیرا ڈال دیں، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کریں، اور خوب سے خوب تر عبادت کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو تراویح پڑھتے ہی نہیں، کتنے ایسے ہیں جو تراویح ہو رہی ہے اور باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سننا ہے یا خاموش بیٹھنا ہے۔ آپ کو نہیں پڑھنا ہے چلے جائیے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے جہاں پہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیٹی ٹھاٹا ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دل لگی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے، چھیڑخانی کی جا رہی ہے، یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو خاموش رہنا چاہیے اور غور سے قرآن کریم کو سننا چاہیے۔ تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی قرآن کریم کی تلاوت کو سننے میں، لمبا کھڑا ہونے میں، تراویح کے پڑھنے میں، کہ آپ کو زیادہ دیر تک ٹھہرنا پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیجئے۔ جنت اتنی آسانی سے تھوڑا ہی ملنے والی ہے۔ جنت کو اللہ رب العزت نے مشقتوں، تکلیفوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے مشقتیں جھیلنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تبھی جا کے جنت ملے گی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ جو مہینہ ہے صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف دہ چیزیں پیش آ رہی ہے، اس پہ بھی صبر کرنا پڑے گا، اس پہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، چونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لڑنے جھگڑنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑنے پہ تل جائے، جھگڑنے پہ تل جائے، اس سے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں جھگڑنا نہیں چاہتا، میں اپنی عبادت کو برباد نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے رمضان کے مبارک مہینے میں لڑائیوں جھگڑوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور تراویح میں جو کچھ بھی مشقت ہو رہی ہے، جو کچھ بھی تکلیف پیش آ رہی ہے، اس کو جھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اس کے پیچھے مغفرت کا وعدہ ہے۔ جب آپ وعدے کو سامنے رکھیں گے، ثواب کو سامنے رکھیں گے، تراویح کے اوپر ملنے والے بدلے کو سامنے رکھیں گے، تو تراویح کی مشقت آپ کو کوئی مشقت نہیں دکھے گی۔
چونکہ آپ دیکھیں گے کتنے ضعیف لوگ ہوتے ہیں، کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کمر پوری جھکی ہوئی ہے، پھر بھی تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ بھئی پھر ہم کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ رمضان ملا ہے تو اس کی ہم قدر کر لیتے ہیں، اس کی صحیح معنی میں قدر کر لیتے ہیں اور تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ تراویح پر اللہ رب العزت نے مغفرت رکھی ہے، تراویح پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے، اس لیے تھوڑی سی مشقت کو آپ برداشت کیجئے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کتنے لوگ ایسے ہیں، روزے کی حالت میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی سحری میں اتنا کھایا جائے کہ روزے میں بھوک ہی نہ لگے، دن میں بھوک ہی نہ لگے۔ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی سحری میں اتنا کھائیں گے تاکہ روزے میں بھوک محسوس نہ ہو، اتنا پیئیں گے کہ روزے میں پیاس محسوس نہ ہو۔ لیکن میرے دوستو، بھوک نہ لگے تو وہ روزہ کہے گا روزہ جس میں بھوک ہی نہ لگے؟ روزہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ بھوکے رہیں تو آپ کو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو، آپ پیاسے رہیں تو پیاسوں کی پیاس کا احساس ہو، اس وجہ سے روزہ رکھا گیا ہے۔ اب اتنا کھا لینا کہ روزہ ہی نہ لگے، اتنا پی لینا کہ پیاس ہی نہ لگے، اتنا کھا لینا کہ بھوک ہی نہ لگے، اتنا پی لینا کہ پیاس ہی نہ لگے، تو پھر یہ روزہ کہہ کر روزہ ہے۔ روزے میں تھوڑی سی بھوک لگے، روزے میں تھوڑا سا پیاس لگے، تب جا کے آپ نہ پیئیں، بھوک لگے تب جا کے آپ نہ کھائیں، تب روزے کا مزہ ہے۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے گرمیوں کا زمانہ ہو، روزہ ہم رکھیں، بھوک لگے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو، پیاس محسوس ہو، پھر روزہ رکھنے کا مزہ ہے، ایسی صورت میں روزے کا مزہ ہے۔ تو روزے کا مزہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کو تھوڑا سا کم کریں، سحری میں تھوڑا سا کھانے کو کم کریں اور اس کے بعد میں روزہ رہیں، تھوڑی سی بھوک کو محسوس کریں گے، تھوڑی سی پیاس کو محسوس کریں گے، اس کے باوجود روزہ رہیں گے، بھوک کے باوجود نہیں کھائیں گے، پیاس کے باوجود نہیں پیئیں گے، تب جا کے ثواب ملے گا۔ اب ہمارا روزہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اتنا کھا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دن بھر بھوکے رہنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کھا لیا جائے، پھر جب افطار کا موقع آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی دن بھر میں نے بھوکا گزارا ہے، بھوکا رہا ہوں، اس لیے دن بھر چونکہ بھوکا رہا، زیادہ سے زیادہ پھر اس کے بعد میں افطار میں کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کتنے ایسے ہیں، رمضان کی ناقدری جو ہم سے ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جو سونے کے بعد میں ظہر میں اٹھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو سونے کے بعد میں عصر میں اٹھ رہے ہیں، کسی کا روزہ 2 گھنٹے کا ہو رہا ہے، کسی کا روزہ 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے اور کسی کا روزہ 4 گھنٹے کا ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے میرے دوستو؟ یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری ہے کہ اس مبارک مہینے کو سوتے ہوئے گزار دیں، اس مبارک مہینے کو ایسے ہی غفلت کے ساتھ گزار دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کو منظم بنائیں، اس کی کوئی ترتیب بنائیں، ترتیب کے مطابق آپ تلاوت کا وقت نکالیں، دعاؤں کا وقت نکالیں۔ روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی دنیا مانگی اللہ سے، اپنی آخرت مانگی اللہ سے، جو مانگنا ہے مانگیے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں افطار کے موقع پہ افطاری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں افطار کے موقع پہ افطار کی طرف ان کی نظریں ہیں۔ اللہ کی طرف نظر ڈالنا چاہیے، ساری چیزوں سے ہٹا کے ایک اللہ کی طرف ہمارا ذہن جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں اور افطار کے موقع پہ دعا مانگیں، افطار کے موقع پہ اللہ سے روئیں، گر گڑائیں اور 4 کام کر لیں جو ہمارے بڑے بزرگان دین اپنے سالکین کو ہدایت دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے قلت طعام، کم کھانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح قلت کلام، لوگوں سے بات چیت بھی کم کر دیں، اور اسی طرح قلت منام، کم سوئیں، اور اسی طرح قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ کم رہیں۔ لوگوں کے ساتھ جتنا آپ رہیں گے، پبلک میں جتنا آپ بیٹھیں گے، لوگوں کے ساتھ جتنا آپ رہیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سے گناہ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سے غیبتیں ہوں گی، اتنا ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اس لیے مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کم رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں کسی ایسی گمنام مسجد میں چلے جاتے تھے جہاں پہ ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا تھا، اکیلے چلے گئے ایک بستی میں ایسی جس میں ان کو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، اس مسجد میں جا کے پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اسی مسجد میں رہتے تھے تاکہ مخلوق سے میل جول کم ہو جائے۔ لوگوں سے جتنا ملیں گے اتنے مسائل ہوں گے، لوگوں سے جتنا ملیں گے اتنے گناہ ہوں گے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی لوگوں سے ہم کم ملیں، دوستوں کو ختم کریں،
اسی طرح جو فون کا استعمال ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو بند کر دیں. فون پہ کوئی اچھی چیز بھی دوسروں کو نہ بھیجے. اچھی چیز دیکھنے کے بہانے سے آپ فون میں گھسیں گے اور آپ کی نظر کسی نامحرم پہ پڑ جائے گی, کسی لڑکی پہ پڑ جائے گی. دن بھر بھوکا رہ کے جو آپ نے جو مجاہدہ کیا تھا, مشقت برداشت کی تھی, جو نورانیت حاصل کی تھی, وہ ایک ہی تصویر میں ساری کی ساری برباد ہو جائے گی, ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی. اس لیے جو اسمارٹ فون ہے اس کے استعمال سے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی یہ فون کا استعمال ہم نہیں کریں گے, فون کو ہم نہیں کھولیں گے. یہ فون کھولیں گے تو پھر اس کے بعد ویڈیوز آتے جائیں گے, اس کے بعد میسیجز آتے جائیں گے, اسی کے پڑھنے میں آپ وقت کو برباد کریں گے, اسی کے پڑھنے میں وقت کو ضائع کریں گے. اس کے بجائے قرآن پڑھیے, اس کے بجائے تلاوت کیجئے, اس کے بجائے ذکر کیجئے, اس کے بجائے اللہ سے مانگیے, روئیے, گڑ گڑائیے, اس کے بجائے مسجد میں آئیے, تھوڑی دیر کے لیے نمازیں پڑھیے, نفلیں پڑھیے, آپ سے جو عبادت ہو سکتا کیجئے. مخلوق سے کم ملیے, دوستوں کو چھوڑ دیجئے ایک مہینے کے واسطے, دوستوں سے ملاقاتوں کو چھوڑ دیجئے ایک مہینے کے واسطے, اور تراویح کا روزوں کا اہتمام کیجئے. اس طرح سے رمضان اگر گزاریں گے تو پھر میرے دوستو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. اس طرح اگر رمضان گزاریں گے تو باقی پورا مہینہ, باقی پورا سال گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.